کوئی ایک مسلم ملک یہ کہہ دے آؤ ہم جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اپنی فوج آج سے ہم غزہ بھیجتے ہیں، کہ یمن کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے، جو بہادری دکھائی ہے، جو غیرت دکھائی ہے، وہ آپ کے مسلمان کوئی بادشاہ نہیں دکھا سکا۔ دنیا بھر کے لوگ اگر یوکرین کا ساتھ دیں تو وہ ترقی پسند کہلائیں، اور ہم اگر اپنے بھائی فلسطینیوں کا ساتھ دیں تو ہم فنڈامنٹلز، بنیاد پرست، قدامت پسند کہلائیں، پتھر کے دور کا آدمی۔ جو تم یمن کے اوپر بمباری کر رہے تھے وہ غیرت کیوں نہیں دکھا رہے؟ حال ہی میں سعودی عرب کی زیر سرپرستی مسلم ممالک کی تنظیم OIC کا اجلاس ہوا ہے، اور رابطہ عالم اسلامی کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس میں دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں سوائے افغانستان اور یمن کے، انہوں نے شرکت کی۔ ان کے بادشاہان، صدور، وزرائے اعظم وہ تشریف لائے، اور انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر گفتگو کی، بحث کی۔ اور بہت خوش آئند ہے یہ بات کہ اس اجلاس کے اندر شام کے صدر بھی شریک ہوئے، قطر کے بھی، اور اسی طرح ایران کے اور ترکی کے صدور اور وزرائے اعلیٰ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ یعنی یہ توقع نہیں ہو رہی تھی عرب ممالک سے کہ وہ شام کو انوائٹ کریں گے، لیکن اس میں وہ تشریف لائے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آپس میں سرد مہری تھی اور ایک قسم کی دوری جو تھی تو اس کا خاتمہ انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں، اسی طرح پاکستان نے بھی اس میں شرکت کی، ہمارے جو نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں، مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے؟ یعنی اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ جو فلسطین کے لوگ ہیں انہوں نے تو مسترد کر دیا۔ ان کا بیان یہ آیا ہے کہ یہ کتنی کمزور گفتگو ہوئی ہے۔ یعنی مسلمان ممالک آپ خود یہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا گفتگو کیا کر رہے ہیں۔ وہ الفاظ ہم مذمت کرتے ہیں، بمباری ہو رہی ہے فوراً روک دی جائے، یعنی آپ کے بولنے سے رک جائے گی؟ جو ابھی تک اسرائیل نے تو تباہ برباد کر دیا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے تھے، جو تباہی و بربادی اس نے کی تھی، اتنا اس سے زیادہ بارود یہ گرایا جا چکا ہے فلسطین کے اوپر۔ تو آپ کے صرف یہ مذمتی بیانات سے یہ رک جائے گا؟ اور دوسری جانب ہمارے جو واعظین ہیں اور آپ کے جو خطیب حضرات ہیں وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور ولاۃ الامر کی اتباع اور پیروی کرنے کی۔ یہی ہے تمہارے اندر بزدلی، اور دین کی جو حمیت ہے نا وہ نکل چکی ہے۔ سوائے اس بات کے اور کوئی ان کے سامنے نہیں، کچھ ان کے سامنے نہیں تھا۔ مذمت کرتے ہیں، بند ہونی چاہیے بمباری، اور یعنی یہاں تک حالت پہنچ چکی ہے میرے بھائی۔ دنیا بھر کی جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ یوکرین کے معاملے میں بالکل یوکرین کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ رشیا کے سامنے کہتی ہیں جناب ہم اس کو اسلحہ بھی دیں گے، ہم اس کی مدد بھی کریں گے، ہم اس کی مالی امداد کریں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں اخلاقی طور پر بھی، ہر اعتبار سے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ روس کی حمایت میں اور یوکرین کے خلاف مواد نہیں ڈال سکتے، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور ہمارے مسلمان وہ اتنا نہیں کر سکتے، انہوں نے اڈے دیے امریکیوں کو کہ آؤ یہاں پر یہ اڈے موجود ہیں، یہاں پر بیٹھو اور تم دنیا بھر کے اوپر راج کرو۔ ہماری سنی عوام بالکل سن بنی ہوئی ہے، حکمرانوں کے خلاف ایک لفظ تک نکالنا حرام سمجھتی ہے۔ ان کو اصل میں یہ فقہی طور پر بتایا گیا کہ بالکل تم نے کوئی گفتگو نہیں کرنی، اور دوسری جانب ان سے جب تاریخی روایات پر گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، وہاں پر تو علی اور معاویہ دونوں برابر ہیں، امام علی اور معاویہ دونوں برابر ہیں، اور یہاں پر جب گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف زبانیں بند رکھو، خاموش رہو۔ اس موقع پر صرف آپ دیکھیں تو یمن سے ہزاروں کلومیٹر دور، یمن سے وہ لوگ، اور وہی یمنی ہیں، وہی یمنی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، آج ان کے پاس صرف رسول اللہ کی دعائیں موجود ہیں۔ وہ یمنی، میں کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج، واللہ باللہ میں کھل کے آج ان کی حمایت میں الفاظ بولنا چاہتا ہوں، چاہے آپ کچھ بھی سمجھے، چاہے مجھے سمجھے رافضی ہو گیا ہے، مجوسی ہو گیا، حوثی ہو گیا، شیعہ، جو بھی آپ کہیں، یار خدا کی قسم میرے سے اور برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ یعنی آپ اس کو دیکھ کر جو حالت ہو رہی ہے، آپ کو کیسے میں بیان کروں؟ ہمارے فلسطینی بچوں کی، ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تمہارے اندر غیرت نہیں ہے؟ انسانیت مر گئی ہے؟ یہ سارے ٹک ٹاکر مولوی ایک بیان نہیں دے رہے ہیں کہ ان کا چینل جو ہے وہ یوٹیوب سے اڑ نہ جائے،
ان کے جو ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ ہے وہ بند نہ ہو جائے، فیس بک کا چینل بند نہ ہو جائے. یہ سارے ملاؤں کے جا کے دیکھ لیں، سارے یہ جتنے بھی ہیں.